کیا پتا چلا ایمان کو بچانا ہے تو اولیاء کرام کے ساتھ رہو. اب ان کا ایمان ہی نہیں ہے، اسی لیے تو اولیاء سے دور کرتے ہیں. تو اب اولیاء کرام سے دور کرنا ہی ایمان کی سیکیورٹی کو لوز کرنے کا ذریعہ ہے. اور پیچھے مجمع ہے تو اگر بیٹھ کے بولتے تو سب لوگ نہیں دیکھ پاتے، اس لیے حضرات صرف آپ کی محبت میں حضرت کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے، یا حضرت کو بیٹھا دیں، کھڑے ہو کر بولیں. چلیے ماشاءاللہ ایک دم خاموشی کے ساتھ سنیں حضرت کو. بھائی مائک والے بھیا، چونکہ حضرت بہت اطمینان سے بات کرتے ہیں تو مائک کی آواز بس اسی حساب سے آپ رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الدين عند الله الاسلام. قال النبي سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من احب او كما قال عليه الصلاة والسلام. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبل دی مدد، کعبہ ایما مدد. یا صاحب الناہور کل ناصر فی السمع والاعضاء وحسن الباصر وبطول عمر لا بعمر قاصر. یا مجمع الخیرات عبد القادر رضی اللہ عنہما. معزز سادات عظام، علماء کرام، میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی ماں اور بہنوں، حضرات یہ کیسا عشق ہے، یہ کیسا پیار ہے. یہ حضرت کھڑے ہیں، اس کے بعد بھی آپ بات کر رہے ہیں. تھوڑی سی بھی کانا پھوسی کی آواز، یہ مجمع ازدحام ہے، ایک عظیم قافلہ ہے. آپ کانا پھوسی بھی کریں گے آواز اسٹیج پہ زیادہ آ جائے گی. جب آپ ہی بولیں گے بھائی تو پھر اتنے بڑے عظیم ہستیوں کو کیوں بلایا ہے. اس لیے سانس لیجئے، سانس جان لینے بھر. زیادہ لمبی سانس نکل رہی ہے تو وہ بھی بند کر دیجئے. آج تھوڑی دیر بند کر دیجئے گا تو کیا ہوگا. اس لیے ایک دم آرام اور سائلنٹ رہیں، سائلنٹ موڈ میں. اچھا ادھر والے اگر آپ بیٹھ جائیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی. بیٹھ جائیں بھائی جان، بیٹھ جائیں. بہت دور دراز سے بیرونی ملک سے تشریف لائے ہیں. کیا اثر لے کر جائیں گے کہ ہندوستان کے لوگ اتنے محبت کرتے ہیں کہ لوگ بے ادب ہو جاتے ہیں. آئیے بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں. جس کو جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں، اپنے چپل ہی پر بیٹھ جائیں. جگہ نہیں ملے آئیے میرے سر پہ بیٹھ جائیں، مگر بیٹھ جائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ہو گیا آپ لوگوں کا معاملہ ختم ہو گیا؟ ٹھیک ہے. ایک اور مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. معزز سامعین، الحمدللہ، اللہ کا شکر و احسان کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے ایک عظیم بندے کی مقدس بارگاہ میں حاضری کا شرف بخشا اور ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جو جلسے کا اہتمام کیا گیا ہے اس میں لب کشائی کا اللہ نے مجھے موقع عطا فرمایا. اس ضمن میں میں صاحب سجادہ کا مشکور ہوں اور تمامی سادات علماء کرام اور آپ تمامی حضرات کا بھی مشکور ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین، بالخصوص میرے علماء کرام سے گزارش ہوگی. ماشاءاللہ آپ کے یہاں کا انداز دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی. پھر شاعر اسلام، ظاہر شاعروں کی بات ہی الگ ہوتی ہے. فصاحت، بلاغت، پھر ائمہ، علماء، ان حضرات کے سامنے لب کشائی میرے لیے زیب نہیں دیتا. اسی لیے
میں یہ گزارش بالخصوص علماء کرام سے کروں گا کہ میری بول چال میں اگر کوئی خامی نظر آئے تو درگزر کر دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اہل زبان نہیں ہوں، میری زبان اردو نہیں ہے، پھر بھی کوشش ہے کہ اردو زبان میں کچھ عام فہم انداز میں ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے کر دی جائیں۔ معزز سامعین، گفتگو شروع کرنے سے پہلے میرا بھی دل کیا کہ میں بھی کچھ اشعار پیش کروں، ماشاءاللہ، لیکن میں اس طرح کا ثنا خوانوں میں سے نہیں ہوں۔ بس یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں حضور علیہ السلام کے ثنا خوانوں میں قبول فرما لے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کا کلام آپ کے سامنے اس کے کچھ اشعار پیش کروں گا، ضرور آپ تمامی حضرات کو یاد ہوگا، ہو سکے تو ساتھ بھی دیجیے گا، پھر انشاءاللہ گفتگو بھی کی جائے گی۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسا والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، جس کا مفہوم یہ کہ اللہ کے تمام نبی زندہ ہیں اور اپنی قبروں میں نماز بھی ادا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مجھے بتائیے، اللہ کے حبیب نے فرمایا الانبیاء احیاء، یعنی انبیاء کرام حیات ہیں، لیکن آج کا نجدی کہتا ہے نبی مردہ ہے۔ جملوں پر غور کرے، حضور کی حدیث بیان کرتے ہیں، قرآن کریم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور حضور کی حدیث کے خلاف ہی اپنا موقف بھی ظاہر کرتے ہیں۔ انبیاء کرام کے بارے میں کہتے ہیں کہ انبیاء مردے ہیں، لیکن یہاں حضور فرماتے ہیں الانبیاء احیاء، لیکن دعویٰ کیا ہے کہ ہم ہی قرآن اور حدیث پہ عمل کرنے والے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس طرح کی احادیثوں کو رکھ کر ہی یوں فرمایا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے۔ پھر مزید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث پاک بخاری شریف میں صرف آپ کو 5 یا 6 جگہوں پہ ملے گی، واللہ یعطی انما انا قاسم، جس کا مفہوم یہ کہ اللہ دیتا ہے اور میں ہی بانٹنے والا ہوں۔ لیکن نجدیوں کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ دیتا ہے، میں تو خالی بانٹنے والا ہوں۔
I am just a distributor. یہ نہیں ہے ترجمہ حسر. انما انا, اللہ دیتا ہے میں ہی بانٹنے والا ہوں. سبحان اللہ. اور امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ جو 4 ائمہ میں سے ایک امام جن کے بارے میں آتا ہے کہ 10 لاکھ حدیثیں ان کو یاد تھی. اور سیدی اعلیٰ حضرت نے اپنی ایک کتاب میں اور اسی طرح شیخ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے الانصاف میں تحریر فرمایا کہ امام احمد ابن حنبل کی بارگاہ میں ایک شخص آئے اور پوچھا کہ حضرت کسی کو اگر 1 لاکھ حدیثیں یاد ہوں تو کیا وہ حدیث سے مسائل کا استنباط کر سکتا ہے؟ تو امام احمد ابن حنبل نے فرمایا لا, 1 لاکھ جس کو حدیثیں یاد ہو وہ بھی مسائل حدیث سے ڈیرائیو نہیں کر سکتا, استنباط نہیں کر سکتا. لیکن آج کا غیر مقلد 10-15 حدیثیں یاد کر کے حدیث سے مسائل بتانے لگے ہیں. پھر امام احمد ابن حنبل سے سوال ہوا کہ حضور کسی کو 2 لاکھ حدیثیں یاد ہو؟ تب بھی فرمایا لا. پھر سوال 4 لاکھ تک پہنچا, فرمایا لا, اب بھی وہ استنباط نہیں کر سکتا. جب سوال پہنچا کہ حضور اگر کسی کو 5 لاکھ حدیثیں یاد ہو, تب بھی ہاں نہیں فرمایا, ارجو فرمایا, امید ہے کہ وہ مسائل استنباط کر سکے. کون؟ جس کو 5 لاکھ حدیثیں یاد ہو اس پر امید رکھی گئی ہے, کنفرم سے نہیں بتایا گیا. لیکن آج کا غیر مقلد 10, 15, 20 حدیثوں کو رٹ کر یہ مسائل بتانے لگے ہیں. کتنی غلط بات ہے. تو امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ جن کو قریب 10 لاکھ حدیثیں یاد تھی, انہوں نے یہ حدیث نقل کی, واللہ یعطی انما انا خازن. بخاری شریف میں کیا ہے؟ انما انا قاسم. اور مسند امام احمد ابن حنبل میں انما انا خازن, بے شک اللہ دیتا ہے میں ہی خزانچی ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, میں ہی خزانچی ہوں. دوسری روایت میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں. اور اس پر کافی دیر گفتگو کی جا سکتی ہے, لیکن میں اس کو سمیٹنا چاہتا ہوں. سیدی اعلیٰ حضرت نے جب یوں فرمایا لا ورب العرش, جس کو جو ملا ان سے ملا, لا ورب العرش 2 مرتبہ قسم بھی کھائی ہے. لا ورب العرش, جس کو جو ملا ان سے ملا, بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. تو فوراً شرک کے فتوے آ گئے, جبکہ یہ حدیث کے مطابق ہے. اور حضور نے یوں بھی تو فرمایا اوتیت مفاتیح خزائن الارض, زمین کے ایک خزانے کی ایک چابی نہیں, علماء موجود ہے. مفاتیح چابیاں, خزائن خزانے, جتنے خزانے ہیں ان خزانوں کی جتنی بھی چابیاں ہیں سب کے سب میرے ہیں. اوتیت مفاتیح خزائن الارض. تو حدیث کی روشنی میں سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا. اور اس کو اور آسان لفظوں میں سرکار مفتی اعظم ہند سیدی مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, بتا دے کوئی کسی اور سے بھی کچھ پایا, بتا دے کوئی کسی اور سے بھی کچھ پایا, جسے ملا جو ملا وہ ملا مدینے سے. اور وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو, بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں. اس پر بھی شرک کے فتوے آئے. تو ہم ان نجدیوں کو انہی کی کتاب سے حوالہ دینا چاہتے ہیں. ابن تیمیہ جس کو امام الوہابیہ کہا جاتا ہے, اور یہ میں خاص کر اس جلسے میں اس لیے بیان کرتا ہوں کہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ الحمدللہ کوئی بھی سنی مسلمان آتنکواد ہرگز نہیں ہے. اور جو آتنکواد ہے وہ وہابی ضرور ہوگا. اب جتنے بھی آرگنائزیشن ہیں, آئیسس کو دیکھ لیجئے وہابیوں کا ہے, بردرہڈ کو دیکھ لیجئے وہابیوں کا ہے. تو جماعت اسلامی غیر مقلد وہابی یہی لوگ آتنکواد ہے. سنی ہرگز آتنکواد نہیں. تبھی تو آج مسلمان ہندو بھی غریب نواز کے دربار پہ حاضری دیتا ہے, حاجی علی کے دربار پہ حاضری دیتا ہے. کیوں؟ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ آتنکوادیت کو نہیں پھیلائے بلکہ پیس پروموٹرز ہے.
اللہ اکبر. تو ابن تیمیہ کا شاگرد ابن قیم الجوزیہ، اس کی ایک کتاب ہے زاد المعاد. اس وقت کتاب میرے موبائل میں موجود ہے، اسکرین شاٹ. عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے. کتاب کا نام ہے زاد المعاد. آتھر ہے ابن القیم الجوزیہ جو ابن تیمیہ کا سٹوڈنٹ ہے. زاد المعاد میں فضائل جمعہ پر ایک باب ہے، اس میں درود پاک کا ایک چیپٹر ہے، اور اسی چیپٹر میں لکھتا ہے کہ اللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی امتی کو دنیا میں اور آخرت میں، صرف دنیا کا تذکرہ نہیں، دنیا میں اور آخرت میں جو کچھ بھی اللہ دیتا ہے حضور کے ہاتھوں سے عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اے وہابیو، تمہارے امام کی کتاب ہے. ابن القیم جوزیہ تمہارا امام ہے. اعلیٰ حضرت کی نہیں مانتے، کم سے کم اپنے امام کی بات مان لو اور تسلیم کر لو کہ اعلیٰ حضرت نے جو کہا وہ صحیح کہا ہے، اس لیے کہ حدیث کی روشنی میں فرمایا ہے. اب ابن قیم جوزیہ نے کیا کہا؟ دنیا میں اور آخرت میں. اسی کو تو کونین کہا گیا ہے. اب دیکھیے اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کہاں؟ کونین میں، دنیا میں اور آخرت میں. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. اللہ اکبر. تو کیا پتا چلا؟ ہم جو کچھ بھی پاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، صحت، تندرستی، بلکہ ایمان، یہ سب حضور ہی کا صدقہ ہے. تو سب کو یہ ملا حضور کا صدقہ. اور الحمدللہ سنی مسلمان حضور کا کھا کر حضور کا گیت بھی تو گاتے ہیں. اور تم لوگ اے نجدیوں کھاتے حضور کا ہی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے اس معاملے میں جھگڑتے ہو. تبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا، تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، ہے منکر عجب کھانے غرانے والے، ہے منکر عجب کھانے غرانے والے. رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. معزز سامعین، سب سے پہلے تو میں آپ تمامی حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے دلوں کو پسند فرمایا کہ آپ اللہ کے ولی سے محبت کریں. اور الحمدللہ ہمارے بزرگوں کا صدقہ ہے، ان کا فیضان ہے کہ جو بھی بات بولتے ہیں دلیل کے ساتھ بولتے ہیں. ماشاءاللہ. اب یہ میں نے صرف دعویٰ کر دیا کہ آپ کے دلوں کو اللہ نے چن لیا ہے اپنے نیک بندوں سے محبت کرنے کے لیے. اس پر قرآن کریم کی آیت شاہد ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. سورہ مریم، جس کا مفہوم یہ کہ اللہ فرماتا ہے بے شک جو اللہ کے نیک بندے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دیتا ہے. اور اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں آپ کو یہ حدیث ملے گی، اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، جس کا مفہوم یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ کسی بندے کو محبوب رکھتا ہے تو سیدنا جبریل امین کو ندا دیتا ہے، فرماتا ہے اے جبریل I love so and so، میں فلاں کو محبوب رکھتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو.
اور اللہ کے حکم سے جبریل امین محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر حدیث پاک کے اگلے جملے اس طرح کہ جبریل امین علیہ السلام آسمان میں فرشتوں کے درمیان اعلان فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، فلاں بندے کو اللہ نے محبوب رکھا، میں بھی محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ اور حدیث کے اگلے جملے حضور علیہ السلام نے فرمایا اس طرح کہ اللہ تعالیٰ دنیا والوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اب مجھے بتائیے، سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے آپ سب محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ بے شک، کیا کہنے۔ سیدنا امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل کتنے سال ہو گئے؟ امام اعظم کو قریب 1300 سال ہو گئے، امام مالک کو قریب 1250 سال، امام شافعی کو قریب 1200 سال، اسی طرح امام احمد ابن حنبل کو، اور سیدنا سرکار پیر پیراں میر میراں شاہ جیلا سیدنا سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کو قریب 900 سال، خواجہ غریب نواز کو 811 سال۔ کیا پتہ چلا؟ سینکڑوں سال گزر چکے، آج بھی 11ویں اور چھٹی کرنے والے موجود ہیں۔ واہ واہ، آج بھی ائمہ کرام کی تقلید کرنے والے موجود ہیں، مطلب کروڑوں کے دلوں میں ان بزرگوں کی محبت ہے۔ تب قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ دنیا والوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے، تو ہمارا غوث اعظم سے محبت کرنا، غریب نواز سے محبت کرنا، سیدی اعلیٰ حضرت سے محبت کرنا اور حضرت سیدنا نور الحسین سے محبت کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ تب مجھے بتائیے، جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں محبت ڈال دی ہے تو ہم خوش نصیب ہوئے کہ نہیں؟ اسی لیے مبارکبادی پیش کی گئی۔ تو اب ہمیں اللہ کا شکر زیادہ ادا کرنا چاہیے، کس اعتبار سے؟ کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ جن سے تو محبت فرماتا ہے ان کی محبت ہمارے دلوں میں تو نے ڈال دی ہے۔ اور جو وہابی دیوبندی نجدی ہمیں اولیاء سے دور کرتے ہیں ان کو فکر کرنی چاہیے، کیوں؟ اللہ جن کو محبوب رکھتا ہے ان کی محبت ان کے دلوں میں نہیں ہے، تو فکر تو ان کو کرنی چاہیے۔ یہ الٹا ہمیں اولیاء سے دور کرتے ہیں، جبکہ ان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ their hearts are not selected to love who are loved by Allah۔ اللہ نے ہمارے دلوں کو سلیکٹ فرما لیا ہے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں جن سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ واہ واہ، تو اولیاء سے دور کرنا یہ وہابیوں کا طریقہ ہے، مطلب آپ کو اللہ کی رحمت سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر دوسری روایت حدیث کی روشنی میں سیدنا امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ علیہ، جن کے بارے میں آتا ہے کہ تقریباً 5 لاکھ حدیثیں ان کو یاد تھی، اور امام سیوطی کے بارے میں یہ بھی آیا ہے کہ تقریباً 75 مرتبہ 75 ٹائمز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیداری کے عالم میں دیدار کیا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی، جن کو اعلیٰ حضرت نے خاتم الحفاظ اور بڑے بڑے القاب سے یاد فرمایا، تقریباً 75 مرتبہ حضور علیہ السلام کا بیداری کے عالم میں دیدار فرمایا۔ ان کی کتاب الجامع الصغیر میں یہ حدیث موجود ہے، ذکر الانبیاء عبادہ، اللہ کے نبیوں کا ذکر کرنا یہ بھی عبادت ہے، کار ثواب ہے۔ اب کیا پتہ چلا؟ قرآن کی روشنی میں وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ کو یاد کرو، تو نبیوں کو یاد کرنا یہ اللہ کے حکم سے ہوا۔ جب اللہ کے حکم پر عمل کیا جائے تو ثواب ملے گا، یعنی کار ثواب عبادت ہوا۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اللہ نے فرمایا میرے نبی اسماعیل کو یاد کرو۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو۔ کیا پتا چلا؟ نبیوں کو یاد کرنا یہ عبادت ہے۔ محترم، جب انبیاء کرام کو یاد کرنے کا حکم قرآن کریم میں اور ان کی یاد سے ہمیں ثواب ملتا ہے، تو امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا یہ کتنی بڑی عبادت ہے۔ کیا کہنے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان بخاری، علماء اہل سنت، عرس مبارک۔ اب اسی حدیث کے اگلے جملے، ذکر الانبیاء عبادہ وذکر الصالحین کفارہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام،
اللہ کے نیک بندوں کی یاد منانا، ان کا ذکر کرنا، یہ گناہوں کا کفارہ ہے. کمپنسیشن فار دا سنس، ذکر الصالحین کفارہ. مجھے بتائیے گناہ کا کفارہ کب بنے گا؟ رحمت ہوگی تبھی نا. تو آج کی اس گیدرنگ میں ہم اللہ کے نیک بندوں کو یاد کرتے ہیں. اس کا مطلب اللہ نے ہمارے دلوں میں ایک تو ان کی محبت ڈال دی، یہ اللہ کا کرم، اور دوسرا یہ کہ ان کے ذکر کے صدقے میں اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے، اور اللہ اپنی رحمتوں کا نزول ہم پر فرماتا ہے. تو اولیاء کرام کی مجلس سے دور کرنا ان وہابیوں کا جو کام ہے، یہ رحمت کے ذریعے سے ہمیں دور کرتے ہیں. رحمت سے دور کرنے کی کوشش، جو بات گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اس سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کیا پتا چلا؟ وہابیوں سے دور رہنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جن کے ذریعے، جن اسباب کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، ان میں سے اللہ کے اولیاء بھی ہیں، اور ان اولیاء سے دور کرنے کی ہمیں کوشش کرتے ہیں. تیسری بات، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث پاک آپ کو قرآن کریم کی تقریباً تمام تفاسیر میں مل جائے گی. سورہ بقرہ آیت نمبر 252، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ، جس کا مفہوم یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ بعض انسانوں کے ذریعے دوسروں کی بلاؤں کو دور نہ فرماتا تو زمین ہلاک ہو جاتی. اللہ اللہ، یہ نص قرآن ہے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، ناس کا ذکر ہے، بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ. کیا پتا چلا کہ اللہ ہی مشکلوں کو دور کرنے والا ہے، لیکن اللہ ہی نے بندوں کو سلیکٹ فرمایا کہ ایک بندہ دوسرے کی مشکل کو دور کرے. یہ تو قرآن سے ثابت. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اولیاء مدد نہیں کر سکتے، یہ تو قرآن کے خلاف گئے. کیوں؟ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر ایسا نہ ہوتا تو لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، زمین ختم ہو جاتی. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں تمام مفسرون کو اٹھا لیجئے، اور خاص کر حافظ ابن کثیر کی تفسیر. کیوں؟ وہ بھی ابن تیمیہ کا شاگرد ہے. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم غیر مقلد وہابی نجدی کے سامنے انہی کے امام کا ریفرنس دیتے ہیں، تاکہ یہ پتا چلے کہ اے نجدیو، تم ہمیں اس بات پر اگر مشرک کہتے ہو تو اپنے امام کو بھی مشرک کہو. یہ ہرگز وہ نہیں کہیں گے. اگر ہمیں مشرک کہتے ہو تو ابن کثیر کو مشرک کہو، ابن قیم جوزیہ کو مشرک کہو، کبھی بھی نہیں کہیں گے. اچھا، پھر مزے کی بات تو یہ ہے کہ حافظ ابن کثیر نے اس آیت کریمہ کے تحت جو حدیثیں نقل کی ہے، تو ہم اس کی وجہ سے یہ بھی پیش کرتے ہیں کہ اے وہابیو، الحمدللہ غلام رضا میں یہ ہمت ہے کہ تمہارا عقیدہ غلط یہ تمہاری کتابوں سے ثابت کریں گے، اور ہمارا عقیدہ صحیح یہ بھی تمہاری کتابوں سے ثابت کریں گے. واہ واہ واہ، کیا کہنے! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، اولاد غوث اعظم، اب تمہاری فیضان کتابوں بخاری. ابھی تمہاری کتابوں سے ثابت کریں گے. آئیے ابن کثیر سے حدیث پاک حافظ ابن کثیر نے نقل کی اسی آیت کریمہ کے تحت. ان اللہ لا يدفع بالمسلم الصالح عن 100 اہل بیت من جیرانہ البلاء، جس کا مفہوم یہ کہ بے شک اللہ تعالی اپنے ایک ولی کے سبب، ان اللہ لا يدفع بالمسلم الصالح، ایک صالح کے سبب آس پاس رہنے والے 100 گھر کے لوگوں کی بلاؤں سے حفاظت فرماتا ہے. ایک ولی کے سبب 100 لوگوں کی نہیں، 100 گھر میں رہنے والے افراد کی بلاؤں سے حفاظت اللہ فرماتا ہے. کیا پتا چلا؟ ایک ولی کے سبب 100 گھر کے لوگوں کی حفاظت. مان لیں ایک گھر میں 5 لوگ ہیں تو 100 گھر سراؤنڈنگ میں ہے تو 500 لوگ ہوئے. ایک ولی کے سبب 500 لوگ بلاؤں سے بچتے ہیں، تو یہ اولیاء سبب دفع بلا ہوئے کہ نہیں؟ ان کے ذریعے بلائیں دفع ہوتی ہیں. یہ تو حدیث کی روشنی میں ہے. اور تم کہتے ہو کہ اولیاء دافع البلا نہیں ہے. ہمارے آقا فرماتے ہیں ان کے سبب سے بلائیں دفع ہوتی ہے. اے وہابیو، تمہاری بات کو سنے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو ہم سنیں؟
کیا کہنے. اور اسی طرح حافظ ابن کثیر نے اور بھی حدیثیں نقل کی، جن میں سے ایک یہ ہے کہ میری امت میں حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں ابدال ہوں گے، اور ان ابدال کی شان یہ بہم تقوم الارض، یہ جو زمین قائم ہے ان اولیاء کے سبب سے قائم ہے. اے نجدیو، اگر اولیاء سے لوگوں کو دور کرتے ہو تو زمین پہ رہنے کا حق کس نے دیا؟ اس لیے کہ زمین قائم اولیاء کے سبب سے. یہ میں نہیں کہتا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہم تقوم الارض، ان کے ذریعے زمین قائم ہے. وَبِهِمْ تُنْصَرُونَ، تمہیں جو اللہ کامیابی دیتا ہے وہ بھی اولیاء کے سبب سے دیتا ہے. وَبِهِمْ تُرْزَقُونَ، جو روزی اللہ دیتا ہے اولیاء کے صدقے میں دیتا ہے. وَبِهِمْ تُمْطَرُونَ، جو بارش اللہ نازل فرماتا ہے اولیاء کے سبب سے. اے نجدیو شرم کرو، جس زمین پر تم کھڑے ہو کر ہمیں مشرک کہتے ہو، یہ زمین قائم ہے ان اولیاء کی برکت سے، اور جو تم کھانا کھاتے ہو رزق پاتے ہو یہ بھی اولیاء کے سبب سے ہے. اور اللہ تعالی ہم کو جو کامیابی عطا فرماتا ہے یہ بھی اولیاء کے سبب سے. تو یہ تو حدیثوں میں آیا ہے، اور تمہارے امام حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں ان حدیثوں کو نقل کیا ہے. تو اب کیا پتا چلا؟ اولیاء کی بارگاہ کے قریب رہنا بلاؤں سے دور رہنے کا سبب ہے، اور یہ اولیاء سے دور کرتے ہیں مطلب ہمیں بلا اتارنے کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں ہمارے اوپر. یہی ہوا نا، ہم کو مصیبت میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. اولیاء کے ذکر سے دور کر کے رحمت سے دوری کرتے ہیں، اور اولیاء سے دور کر کے ہمارے اوپر جو سیفٹی ہے، جو پروٹیکشن ہے کہ اللہ ان کے ذریعے بلاؤں سے حفاظت فرماتا ہے، اس سے بھی دور کرتے ہیں. اب مجھے بتائیے قرآن اور حدیث کے نام پر یہ آپ کو اللہ کی رحمت سے دور کرتے ہیں یا نہیں؟ اللہ اکبر. چوتھی بات، آپ کے یہاں ماشاءاللہ مزارات ہیں، یہاں بھی حضرت کی بارگاہ ہے، بڑے بڑے بزرگوں کی بارگاہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بارگاہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے برابر میں ایک چھوٹا سا تالاب ہوتا ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں بزرگ نے اس تالاب میں وضو فرمایا. جیسے سیدنا مخدوم سمنا، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں چلے جائیے، ایک تالاب آپ کو نظر آتا ہے، ایک پونڈ نظر آتا ہے. اسی طرح کئی بارگاہیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں آپ کو ایک کیٹل ملے گی، بتایا جاتا ہے اس کیٹل سے ان بزرگوں نے وضو فرمایا، پانی استعمال فرمایا تو برکت کے لیے رکھی جاتی ہے. ہم جب وہاں برکت حاصل کرنے جاتے تو ہم کو مشرک کہتے ہیں کہ نہیں، بدعتی کہتے ہیں. آئیے صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود، اور بخاری شریف میں بھی اسی طرح کی حدیث موجود، اور قرآن کریم کی تفسیر میں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا جہاں تذکرہ ہے ان آیت کریمہ کی تفسیر میں بھی یہ حدیث موجود ہے. تفسیر میں بھی ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے. حدیث پاک کیا ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اللہم صلی وسلم. کچھ مسئلہ ہے؟ کنارے جو لوگ ڈائز کے بغل میں جو لوگ ہلہ کر رہے ہیں، خدا کے واسطے ذرا سا شانت ہو جائیں، آپ ذرا آرام سے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. اگر مجھ سے تکلیف ہے تو میں بیٹھ جاتا ہوں، لیکن میری وجہ سے لڑیے مت پلیز. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. بخاری شریف، مسلم شریف اور تفاسیر قرآن میں حدیث کا مفہوم کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے. قوم سمود کی بستی سے گزر ہوا، یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی اس بستی جہاں وہ رہتے تھے اس بستی سے گزر ہوا. اور صحابہ کرام نے کیا کیا؟ وہاں کے کنویں سے پانی لے لیا، آٹا بھی گوندھ لیا، اور روایت کا مفہوم یہ بھی ہے کہ پانی پی لیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ پانی کو قے کر دیا جائے، جو پی لیا ہے اس کو واپس نکالا جائے، قے کر دیا جائے. اور جو آٹا گوندھ لیے تھے ان آٹے کے بارے میں فرمایا کہ جانوروں کو کھلا دیا جائے، خود نہ کھائے، اونٹوں کو جانوروں کو کھلا دیا جائے. پھر آگے ایک کنواں نظر آیا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کنویں سے پانی پیو. قوم سمود کی بستی سے گزر ہوا
وہاں جب صحابہ کرام نے پانی لیا تو حضور علیہ السلام نے پانی کو پھینکنے کے لیے فرما دیا، اور جو آٹا گوندھ لیا تھا اس کو جانوروں کو کھلانے کے لیے حکم دے دیا، اور آگے ایک اور کنواں تھا، وہاں حضور نے فرمایا کہ اس کنویں سے پانی کو لیا جائے۔ سبحان اللہ۔ وجہ کیا؟ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی نے اس میں سے پانی پیا تھا۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی نے اس کنویں سے پانی لیا تھا۔ اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے تقریباً 500 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، اور پھر اس سے کتنے سو یا کتنے ہزار سال پہلے حضرت صالح علیہ السلام تھے، اللہ بہتر جانے۔ اللہ کی عطا سے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانے۔ چلو فار دا سیک آف آرگیومنٹ کم سے کم 1000 سال مان لیتے۔ 1000 سال یا 1500 یا 2000 سال پہلے اللہ کے نبی کے معجزے سے ظاہر ہونے والی اونٹنی جس کنویں سے پانی پیا تھا، وہ کنواں 1000 سال کے بعد بھی بابرکت ہے۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا اس کا پانی پیو۔ بہت تو اچھا۔ ہزاروں سالوں کے بعد بھی جس کنویں سے اونٹنی نبی صالح علیہ السلام کی اونٹنی نے پانی پیا تھا، وہ پانی بابرکت۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اولیاء جس جگہ کا پانی استعمال کرے وہاں اگر ہم برکت کے لیے جائیں تو یہ شرک کیسے ہو گیا؟ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے۔ اور مدینہ شریف میں جو مبارک کنویں ہیں جہاں پہ حضور علیہ السلام نے لعاب دہن ڈالا، اس کنویں کی بات ہی کیا ہوگی؟ سبحان اللہ۔ اس کے پانی کی بات ہی کیا ہوگی؟ اور جو مبارک پانی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک انگلیوں سے ظاہر ہوئے، ان پانی کے برکتوں کا عالم کیا ہوگا؟ محترم حضرات، یہ خالی روایتیں نہیں ہیں، صحیح بخاری میں ہیں، صحیح مسلم میں ہے۔ اے نجدیو آؤ، اگر تم حدیث پڑھتے ہو اور سچائی کو لوگوں سے چھپاتے ہو، ہمت ہے تو ہمارے سامنے آؤ، تمہیں ہم بتاتے ہیں کہ حدیث میں کیا لکھا ہے۔ واہ واہ واہ۔ اور اس کی ایک مثال آپ کے سامنے میں یہ پیش کرنا چاہوں گا، یہ بھی صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک مثال کے طور پہ پیش کر رہا ہوں، ڈیفرنس ٹو انڈرسٹینڈ، ایک ہی حدیث کو سنی کیسے بیان کرتا ہے اور نجدی کیسے بیان کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے اس طرح پوچھا نا کہ اے بلال، ایسا کون سا آپ عمل کر رہے ہیں کہ میں نے آپ کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی؟ اللہ 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 اللہ۔ حدیث کا مفہوم ہے نا؟ اللہ۔ اے بلال، ایسا کون سا عمل آپ کرتے ہیں کہ آپ کے قدموں کی آہٹ میں نے جنت میں سنی؟ تو حضرت بلال نے کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی تازہ وضو کرتا ہوں تو تحیت الوضو پڑھ لیتا ہوں۔ اب یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، لیکن دیوبندی نجدی اگر اس حدیث کو بیان کرے گا تو کیا کہے گا؟ دیکھا فضیلت تحیت الوضو کی کتنی بڑی فضیلت ہے، ہمیں بھی چاہیے ہم وضو کرے تو 2 رکعت تحیت الوضو پڑھ لیا کرے۔ لیکن یہی بات، یہی حدیث کوئی سنی عالم سنائے گا آپ کو تو ایک تو تحیت الوضو کی فضیلت بتائے گا، دوسرا یہ بھی بتائے گا کہ زمین سے آسمان کا ڈسٹنس کتنا ہے۔ تفسیر کی روشنی میں 500 سال کا ڈسٹنس ہے، تبھی تو آج تک سائنس آسمان تک پہنچا نہیں۔ 500 سال کی زندگی ہو تب نا، 500 سال تک کا سفر ہے پہلے آسمان کو پہنچنے کے لیے، اور تفسیر کی روشنی میں آسمان کی گہرائی بھی 500 سال۔ تو ایک آسمان کو طے کرنے کے لیے کتنے سال چاہیے؟ نہیں، 500 تو آسمان تک ہے، آسمان کی گہرائی بھی 500 سال ہے، 1000 سال چاہیے ایک آسمان کو طے کرنے کے لیے۔ اب اللہ نے کتنے آسمان بنائے؟ 7 سماوات، 7 آسمان ہیں، تو کم سے کم 7000 سال چاہیے 7 آسمان کو طے کرنے کے لیے۔ اچھا، اس کے کتنے اوپر جنت ہے؟ اللہ بہتر جانے، اس کی عطا سے اس کے حبیب بہتر جانے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت کا یہ عالم ہے کہ حضرت بلال یا تو مکہ شریف میں ہے یا مدینہ شریف میں ہے، اور حضور علیہ السلام ہزاروں سالوں کی مسافت میں ہے، ہزاروں سالوں کی ڈسٹنس میں ہے۔ جنت میں حضرت بلال کی قدموں کی آہٹ سن رہے ہیں تو سنی عالم آپ کو یہ بتائے گا جس نبی کو اللہ نے ہزاروں سال دوری پر بڑی آواز نہیں، قدموں کی آہٹ سننے کی طاقت دی ہے،
قدموں کی آہٹ تو چھوٹی ہوتی ہے نا، بڑی آواز نہیں. تو آپ یہاں سے اگر حضور علیہ السلام کو پکارے یا رسول اللہ تو حضور نہ سنے، یہ کہاں کی بات ہے؟ ہائے ہائے ہائے. نعرہ تکبیر. ذرا ہاتھ اٹھا کر نعرہ تکبیر، اور ذرا پوری طاقت سے نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، اولاد مصطفیٰ. یہ تو 3-4 ہزار کلومیٹر میل کی بات ہے، وہ تو ہزاروں سال کی بات ہے. ہاں اب یہ نہ کہنا کہ تب حضور علیہ السلام ظاہری زندگی میں تھے تب سنے تھے. حدیث میں یہ بھی ہے الانبیاء احیاء. حضور فرماتے ہیں ہم حیات ہیں، نبیوں کی جمع، تو تم ہوتے کون ہو حضور کو مردہ کہنے والے؟ آؤ حدیث سے بات کرو. تفسیر سے تمہیں چڑ ہے، اعلیٰ حضرت سے چڑ ہے، امام سیوطی سے چڑ ہے، مجدد الفسانی سے چڑ ہے. چلو ڈائریکٹ حدیث ہی سے بات کرتے ہیں، ڈائریکٹ قرآن ہی سے بات کرتے ہیں. ہمت ہے تو سامنے آ جاؤ. اب کیا بتا رہا تھا میں؟ اچھا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کیا واحد شخصیت تھے جو مدینہ شریف میں یا مکہ شریف میں چلتے تھے؟ ہزاروں لوگ چلے ہوں گے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ چلتے ہوں گے. اب حضور نے فرمایا اے بلال تمہاری قدموں کی آہٹ سنی. مطلب حضور علیہ السلام کو یہ بھی خبر ہے کہ یہ آہٹ بلال ہی کی ہے. ارے چلنے والے ہزاروں تھے لیکن حضور نے پہچان لیا بلال ہی کی ہے. واہ واہ واہ. لیکن کبھی وہاں بھی آپ کو یہ نہیں بتائے گا، کبھی یہ نہیں بتائے گا. اچھا، تیسری بات اسی حدیث سے یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو جب اتنا پتا ہے، اتنی دوری سے قدموں کی آہٹ سنے اور بلال ہی کی ہے وہ بھی پہچان لیے، تو سوال کرنے میں حکمت کیا ہے کہ اے بلال ایسا کون سا عمل کرتے ہو؟ تو اس میں حکمت یہ ہے کہ ہمیں حضرت بلال کا مقام پتا چلے. اگر ہمارے آقا پوچھے نہ ہوتے تو حدیث میں تذکرہ نہ ہوتا. حدیث میں تذکرہ ہوا تو تحیۃ الوضو کی فضیلت کے ساتھ ساتھ حضرت بلال کا مقام بھی تو پتا چلا. ارے صرف اتنا ہی نہیں محترم، حضور جانتے تھے کہ کون سا عمل ہے، تبھی تو پوچھا اے بلال تمہارے پاس ایسا کوئی عمل ہے؟ اب بتا دو تاکہ عوام سمجھ جائے کہ کون سا عمل ایسا ہے. اچھا، اس پر بھی حدیث صحیح مسلم، حضور علیہ السلام نے فرمایا، علماء موجود ہے میری ضرور اصلاح کرنا کوئی خامی ہو جائے تو، عُرِدَتْ عَلَيَّ اعمال امتی. دیکھیں میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، عُرِدَتْ عَلَيَّ عمل امتن کا تذکرہ نہیں ہے. میرے کسی امت کا ایک عمل میرے سامنے پیش کیا گیا یہ نہیں ہے. عُرِدَتْ عَلَيَّ اعمال امتی، میری امت کے تمام اعمال میرے سامنے پیش کیے گئے. واہ واہ واہ. ماضی کا صیغہ ہے نا عُرِدَتْ، پاسٹ ٹینس ہے. یعنی ہمارے آقا آج ہمارا اس علاقے میں جمع ہونا 1400 سال پہلے دیکھ لیا ہے. سبحان اللہ. یہ بھی ہمارا عمل ہے نا. آپ نے کل کیا آج کیا کر رہے ہیں، کل کیا کرنے والے ہیں، ہمارے آقا نے ایڈوانس میں دیکھ لیا. عُرِدَتْ عَلَيَّ اعمال امتی، صرف آپ لوگوں کا نہیں، پوری امت میں جو بھی حضور کی، ہر کوئی حضور کا امت ہے. انسان بھی حضور کی امت میں سے ہے، جنات بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، جانور بھی ہیں. تو تمام کے اعمال حضور علیہ السلام سے پوشیدہ نہیں ہے. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے اگرچہ صحیح مسلم میں ہو سکتا ہے روایت میں ضعف پایا گیا ہو، ان کو تو چاہیے نہ کچھ ڈھونڈنے کے لیے. تو ٹھیک ہے، قرآن کریم سے پیش کرتے ہیں. سورہ الانعام آیت نمبر 75، وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم ملکوت السماوات والارض. اللہ فرماتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اے حبیب اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو دکھاتے ہیں ملکوت السماوات والارض، پوری کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا نہیں ہے. نوری کا لفظ ہے، استمراری ہے، ابھی بھی ابراہیم علیہ السلام کو ہم دکھا رہے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے قبر انور میں آرام فرما رہے ہیں، لیکن پوری کائنات ابراہیم علیہ السلام کی نظروں کے سامنے ہے. اور سیدی اعلیٰ حضرت نے اس پر بڑا پیارا نکتہ ارشاد فرمایا. فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ، اللہ نے فرمایا اور اسی طرح، یعنی اے حبیب آپ کو بھی دکھا رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو بھی دکھا رہے ہیں. وَكَذَلِكَ نُرِي. اچھا، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں پھر ایک اور مرتبہ حافظ ابن کثیر کا تذکرہ ہو گیا. اے وہابیو، حضور کے علم غیب کا انکار کرتے ہو، اگر علم غیب پر کوئی مان لیا تو مشرک کہتے ہو، آؤ ابن کثیر کو مشرک کہو.
حافظ ابن کثیر نے اسی آیت کے تحت فرمایا فَلَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِّنْ أَعْمَالِ الْخَلَائِقِ کہ ابراہیم علیہ السلام کی نظروں سے اعمال الخلائق جتنی بھی مخلوق ہے، ان مخلوق کے جتنے بھی ایکشنز، جتنے بھی عمل ہیں، ان میں سے کچھ بھی ابراہیم علیہ السلام سے پوشیدہ نہیں تھا۔ عربی فَلَمْ يَخْفَ علیہ شیء من اعمال الخلائق، ایک بھی شے ابراہیم علیہ السلام کی نظروں سے چھپی نہیں تھی اعمال الخلائق میں سے۔ اور اسی آیت کی تفسیر میں یہ حدیث بھی موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب میرے رب نے مجھ پر خاص کرم فرمایا فَتَجَلَّا لِي كُلُّ شَيْءٍ، ہر چیز میرے سامنے روشن ہو گئی۔ لیکن حدیث اسی پر ختم نہیں ہوئی۔ محترم حضرات، آپ جتنے یہاں ہزاروں کی تعداد میں ہیں، میں ایک مجموعی طور پہ دیکھ سکتا ہوں سب کو، لیکن کیا سب کو پہچانتا ہوں؟ آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے مجھے پہلی بار دیکھا ہے؟ میں نے بھی آپ کو پہلی بار دیکھا ہے۔ آگے کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے مجھے نہیں معلوم، پیچھے والوں کا نام نہیں معلوم۔ اگر نام معلوم بھی ہو جائے تو ذات نہیں معلوم، کیفیت نہیں معلوم، آپ کے ارادے نہیں معلوم۔ میں جانتا ہوں نہیں، پہچان یعنی دیکھ رہا ہوں، جان نہیں رہا، دیکھ رہا ہوں، پہچانتا نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا فَتَجَلَّا لِي كُلُّ شَيْءٍ، ہر چیز میرے سامنے روشن ہو گئی، وَعَرَفْتُ، اور میں نے پوری کائنات کی ہر چیز کو پہچان لیا۔ حضور نے صرف دیکھا نہیں، وَعَرَفْتُ کا لفظ حدیث میں ہے، میں نے سب کو پہچان بھی لیا۔ اللہ اکبر، کیا پتا چلا کائنات میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو ہمارے آقا کی نظروں سے اوجل ہو۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا سر عرش پر ہے تیری گزر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ اب مجھے بتائیے یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہوا کہ نہیں کہ پوری کائنات کی ایسی کوئی چیز نہیں جو حضور علیہ السلام کی نظروں سے چھپی ہو؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، ارے جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سنی اگر کوئی حدیث بیان کرتا ہے تو حدیث میں ہمارے آقا کی شان، صحابہ اہل بیت کی شان، اولیاء کی شان اور عقائد کے نکات بھی بتاتا ہے۔ یہی حدیث نجدی بیان کرتا ہے تو اسی موضوع پر اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے اسی پر اکتفا کر کے عقائد کی کوئی بات بھی نہیں بتاتا۔ This is why we are to be away from the followers of Wahhabism۔ ہمیں ان لوگوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ حدیث میں نے کب بتائی؟ جب حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا تذکرہ ہوا تو اونٹنی جس کنویں سے پانی پی تھی اس میں اتنی برکت کہ ہزاروں سال کے بعد آج بھی برکت موجود ہے۔ تو جس کنویں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ڈالا، جس کنویں سے اولیاء کرام نے پانی استعمال کیا، اس پانی میں کیا برکتیں نہیں ہوگی؟ اور حضور علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے جو پانی جاری ہوا اس پر تو محدثون نے فرما ہی دیا کہ یہ پانی زمزم سے بھی افضل ہے۔ کیوں؟ آب زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی برکت سے ہے اور یہ پانی حضور علیہ السلام کے مبارک انگلیوں سے نسبت رکھتی ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا نور کے چشمے لہرائے دریا بہیں، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اور آگے یوں بھی تو فرمایا، کیا ہے وہ، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ، انگلیاں ہیں فیض پر، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ۔ تو محترم حضرات، اولیاء کرام کی بارگاہ میں جو تبرک کے لیے چیزیں رکھی جاتی ہے، پانی رکھا جاتا ہے، وہ بدعت نہیں، وہ شرک نہیں، یہ مسلم شریف کی حدیث کی روشنی میں یہ بھی ثابت ہے۔ تو اب اگر آپ کے سامنے کوئی آج کے بعد یہ کہے کہ اولیاء کا یاد کرنا ضروری نہیں،
اس کا مطلب وہ آپ کو اللہ کی رحمت سے دور کرتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اولیاء کے قریب رہنے کی ضرورت نہیں تو بلا اور مصیبت سے دور رہنے کے ذریعے سے آپ کو دور کر رہا ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اولیاء دافع البلا نہیں تو وہ زمین پہ رہنے کا حق بھی نہیں رکھتا، زمین بھی قائم اولیاء کے سبب سے، وہ روزی کھانے کا بھی حق نہیں رکھتا، اس لیے کہ روزی بھی اللہ تعالیٰ اولیاء کے سبب سے عطا فرماتا ہے۔ اتنی کلیریٹی کے ساتھ جب احادیث طیبہ موجود ہے، اس کے بعد بھی اگر کوئی اولیاء کرام کے تعلق سے الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، اس کا مطلب ہمارے نوجوانوں کو، بھولے بھالے لوگوں کو وہ عقائد اہل سنت اور اللہ تعالیٰ کی جو منشا ہے کہ اولیاء رحمت کا سبب ہے، ان سے آپ تمام کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ تمام پر ضروری ہے کہ اللہ کے واسطے کسی بھی کوئی وہابی، نجدی، دیوبندی کی فالوورز کو دیکھ کر ان کی تقریر سننے مت چلے جانا۔ فالوورز چاہے لاکھوں کی تعداد میں ہو، ہمیں دیکھنا ہے اگر کسی کا 10 فالوور ہو کوئی بات نہیں، ایمان مضبوط ہے تو وہی ہمارا قائد ہے۔ فالوورز کو ہرگز مت دیکھیں، یہ مت سوچنا طارق جمیل کے اتنے سارے فالوورز ہیں، طارق مسعود کے اتنے سارے فالوورز ہیں، انجینئر مرزا کے اتنے سارے فالوورز ہیں۔ ارے فالوورز کو مت دیکھو، یہ دیکھو کہ اس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے یا نہیں، وہ حدیث پاک کو کس طرح آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، یہ چیز دیکھو۔ اور ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا، اولیاء کے خلاف بولنے والا وہ شیطان کا ویپن استعمال کر رہا ہے، شیطانی ہتھیار استعمال کرتا ہے۔ دلیل چاہیے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا فرمایا تو حکم دیا نا فرشتوں کو، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ پہلے تو اللہ نے فرمایا کہ اے فرشتوں میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ کہاں پر نائب بنانے والا اللہ؟ زمین پر۔ دلیل انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ تو آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے زمین کا تذکرہ ہو گیا تو زمین پر تو آنا ہی ہے۔ لیکن وہاں بھی کیا کہتے ہیں، معاذ اللہ انہوں نے گناہ کیا تبھی زمین پر آئے۔ یہاں تو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے زمین کا تذکرہ ہو گیا تو زمین پر تو آنا ہی تھا۔ تو گناہ انبیاء کرام کی طرف منسوب کرنا یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ پھر اللہ وہ رب ہے، اس نے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ فرمایا، اور عربی کے ایک ایک جملے کے کئی معنی ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے یہ بھی تو فرمایا فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، سورہ طٰہٰ میں، کہ آدم علیہ السلام ہمارے حکم کو بھول گئے تھے، انہوں نے جان بوجھ کر وہ فعل نہیں کیا۔ رب فرماتا ہے انہوں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تو گناہ نہیں ہوا، تم کہتے ہو کہ گناہ کیا، ہم تمہاری بات کو مانے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو مانے۔ پھر زمین میں آنے سے پہلے زمین کا تذکرہ موجود ہے تو آنا ہی تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کیا، سوائے کس نے نہیں کیا سجدہ؟ کیا وہ فرشتہ تھا؟ تو حکم تو فرشتوں کو ہے۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ۔ تو ابلیس کا تذکرہ کیوں ہوا؟ تو مفسرون فرماتے ہیں ابلیس فرشتہ نہیں ہے، لیکن چونکہ فرشتوں کے ساتھ گل مل کے رہتا تھا، فرشتوں کو پڑھاتا بھی تھا، اس لیے اس حکم کے زمرے میں ابلیس بھی شامل ہو گیا تھا۔ اب ابلیس نے کیا کہا، یا اللہ میں کیوں سجدہ کروں گا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے، انا خیر من، میں ان سے بہتر ہوں۔ اور یہی قاسم نانوتوی نے تحذیر الناس میں لکھا کہ امتی کبھی کبھی عمل میں نبی کے برابر ہو جاتا ہے، کبھی نبی سے بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ قاسم نانوتوی کو ذہن دینے والا ابلیس ہے۔ انا خیر من، نبی سے بہتر کہنا یہ ابلیس کا قول ہے۔ اور یہی بات قاسم نانوتوی نے تحذیر الناس میں لکھی کہ امتی کبھی کبھی عمل میں نبی سے بھی بڑھ جاتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ لیکن انفارچونیٹلی آج بھی تحذیر الناس چھپ رہی ہے۔ براہین قاطعہ جس میں خلیل احمد امبیٹوی نے لکھا کہ حضور علیہ السلام کے علم سے زیادہ تو اللہ نے شیطان کو علم دیا ہے، اور یہ بھی لکھا کہ حضور کا علم ثابت کرنے جاؤ گے تو یہ ایمان کا حصہ نہیں بلکہ شرک ہے۔ عجیب سی بات ہے۔
حضور کا علم ثابت کرنا یہ شرک اگر ہے تو شیطان کا علم ثابت کرنا بھی تو شرک ہوا. لیکن یہ لکھا کہ شیطان کا علم ثابت ہے، حضور کا علم ثابت کرنا شرک ہے. اس کا مطلب شیطان کو اللہ کے برابر کر دیا. بھائی شرک اللہ کے ساتھ ایسوسیشن کرنا ہوا تو حضور کو علم غیب ثابت کرنا شرک ہے، تو شیطان کے تعلق سے بھی شرک ہونا چاہیے. لیکن ان کی جہالت دیکھیں، آج بھی وہ کتاب چھپ رہی ہے. اسی طرح رشید احمد گنگوہی نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا کہ معاذ اللہ ہمارا رب جھوٹ بول سکتا ہے. معاذ اللہ. یہ کتاب آج بھی چھپ رہی ہے. محترم حضرات، کتنی عجیب سی بات ہے. عرب علماء کے درمیان جب دیوبندی جاتا ہے تو المحند پیش کر کے کہتا ہے ہمارے عقائد تو وہی ہے جو آپ کے عقائد ہیں. لیکن ہندوستان، بنگلہ دیش اور دیگر ممالک میں آ کر یہ کہتا ہے کہ اسی کتابوں کو جو ان کے بزرگوں نے لکھا، تہذیر الناس، حفظ الایمان، براہین قاطعہ، فتاوی رشیدیہ، انہی کتابوں کو عام کر رہے ہیں. عرب علماء کے درمیان سنی بنتے ہیں. المحند کتاب کو دکھا کر کے ہمارے عقائد وہی ہے، تو دیوبندی منافق ہوتے ہیں. ظاہر منافقت ہے. یہاں ایک بات، وہاں ایک بات، وہاں اپنے کو سنی پیش کرتے ہو اور یہاں تمہاری وہی کتابیں چھپ رہی ہیں. الحمدللہ سنیوں کے اندر منافقت چیز نہیں ہے. غلام رضا جو بھی ہوتا ہے سامنے بول دیتا ہے. اللہ اکبر. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ابلیس نے کہا انا خیر من، میں آدم سے بہتر ہوں. اللہ نے کیا فرمایا؟ اخرج، نکل جا جنت سے. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اے ابلیس قیامت تک تمہارے اوپر میری لعنت ہے. پھر ابلیس نے ایک عرضی پیش کی. اب یہ مت کہنا کہ دعا قبول ہو گئی. ابلیس نے کہا انظرنی الی یوم یبعثون، یا اللہ تو مجھے قیامت تک نہیں، قیامت کے بعد جب لوگ اٹھائے جائیں گے تب تک کے لیے زندگی عطا فرما. دعا قبول ہوئی ہوتی تو تب تک کے لیے زندہ رہتا نا. لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ. صرف قیامت تک زندگی دی جا رہی ہے، قیامت کے بعد اٹھائے جانے تک نہیں. جب قیامت میں سب کو موت آنی ہے، ابلیس کو بھی مرنا ہے. اب ابلیس نے کہا فَبِعِزَّتِكَ، اے اللہ تیری عزت کی قسم، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں تمام لوگوں کو اے اللہ گمراہ کروں گا. إِلَّا عبادک منہم المخلصین، مگر اے اللہ تیرے نیک بندوں کو میں گمراہ نہیں کر سکتا. ابلیس جو لوگوں کو گمراہ کرنے والا ہے وہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ یا اللہ تیرے اولیاء کو گمراہ نہیں کر سکتا. اور اللہ نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا؟ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک اے ابلیس میرے جو نیک بندے ہیں وہ میری حفاظت میں ہے، تمہارا ان کے اوپر داؤ نہیں چلے گا. اب یہ کنفرم ہو گیا کہ اولیاء کرام اللہ تعالیٰ کے فضل سے محفوظ ہیں، پروٹیکٹڈ ہیں. اب ہمیں ہمارا ایمان بچانا ہے تو ہم عام کامن لوگوں کی طرف راغب ہو یا ان لوگوں کی طرف راغب ہو جن کو اللہ نے حفاظت میں رکھا ہے. تو ہمارا ایمان ہم کو بچانا ہے تو اولیاء کرام سے نسبت رکھنا ضروری ہے. یہ بھی قرآن کریم سے یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو کیا پتا چلا؟ ایمان کو بچانا ہے تو اولیاء کرام کے ساتھ رہو. اب ان کا ایمان ہی نہیں ہے اسی لیے تو اولیاء سے دور کرتے ہیں. تو اب اولیاء کرام سے دور کرنا ہی ایمان کی سیکیورٹی کو لوز کرنے کا ذریعہ ہے. اولیاء کرام ایمان کے لیے سیکیورٹی ہے، حفاظت ہے. تو اولیاء سے دور کریں گے تبھی وہ سیکیورٹی لوز ہوگی تو آسانی سے ایمان لوٹ لے گا. یہی وجہ ہے سب سے پہلے جو وار ہوتی ہے وہابیوں کی طرف سے وہ ہوتی ہے کہ مزارات پہ جانے کی ضرورت کیا ہے، نیاز کرنے کی ضرورت کیا ہے، بزرگوں کے وسیلے کی ضرورت کیا ہے. اس طرح کی باتیں ذہن میں ڈال کر اولیاء سے رفتہ رفتہ دور کرتے ہیں. جب دور کریں گے تو ایمان لوز ہو جائے گا. جب ایمان کی سیکیورٹی لوز ہو جائے گی تو ایمان آسانی سے شیطان لوٹ لے گا. تو ان کی چال پر ہرگز نہیں آنا، ہمارے بزرگوں کے سائے میں رہو. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اور ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے. اللہ اپنے نیک بندوں کے سائے میں ہمیں ہمیشہ رکھے، صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی نیک بندوں کے سائے میں رکھے. یہ بھی قرآن سے ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہماری تعلیم کے لیے، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین. اللہ کا نبی ہمیشہ نبی ہوتا ہے، قبر میں بھی نبی، جنت میں بھی نبی. تو ایمان ہی پر تو دنیا سے جائیں گے بلکہ ان کے صدقے میں ہمیں ایمان نصیب ہوتا ہے.
لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ایمان پر موت کی دعا کر کے ہمیں تعلیم دی کہ ہر وقت ایمان کی حفاظت کے لیے دعا کرنا. اور نبی سے بڑھ کر صالح کون ہے؟ لیکن فرمایا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، یا اللہ صالحین سے ملا دے. ہمارے لیے تعلیم ہے کہ ہمیشہ صالحین کے ساتھ رہنے کی دعا کرنی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ جب کبھی آپ دعا کریں کہ یا اللہ میری بخشش فرما، یا اللہ مجھے روزی عطا فرما، میرے بچوں کو صحت عطا فرما، والدین کو صحت عطا فرما، ساتھ میں یہ بھی دعا کرنا کہ یا اللہ ایمان والی موت نصیب فرما، نیک بندوں کے ساتھ ملا دے. تو اللہ سے دعا ہے کہ ان بزرگوں کے صدقے میں ہم سب کو اللہ تعالیٰ ایمان ہمارا مضبوط فرما دے. اور میری ایک یہ بھی دعا ہے، آپ سب بھی آمین کہہ دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والی زندگی، ایمان والی موت، اور موت کے وقت سرکار غوث اعظم کا دیدار نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.